سرور کائنات آقائے دو جہاں محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کیونکہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کی نسب بھی میں ہی ہوں۔ ناظرین گرامی، ہمارے پیارے نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کہ جن کے استقبال کے لیے نبی کریم خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی جگہ بٹھایا کرتے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہاں کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے کیا، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ اس ہستی کی روح کس نے قبض کی؟ کیا عام انسانوں کی طرح ان کے پاس پردہ کا خیال کیے بغیر ملک الموت فرشتہ حاضر ہوا؟ آئیے پہلے تو آپ کو ملک الموت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جب اس فرشتے سے سیدنا فاطمہ نے پردہ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، میں حضور کے سرہانے بیٹھی تھی کہ کسی شخص نے کہا السلام علیکم اور پھر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے، آپ کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ اس سے اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولیں اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت ہیں، انہیں اندر آنے دو، خود پردے میں چلی جائیں۔ ناظرین گرامی، نبی کی لاڈلی بیٹی شرم و حیا کی پیکر کی طرف جب ملک الموت روانہ ہوئے تو اس واقعے کی تفسیر روح البیان میں بیان کی گئی ہے۔ آپ ایسی پردہ دار تھیں کہ کبھی غیر محرم نے آپ کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا۔ آپ کی حیا کا خیال تو سورج نے بھی رکھا کہ ایک بار حضرت فاطمہ کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تو سورج بھی دیکھنے سے پہلے بادلوں میں چھپ گیا۔ کبھی بھی ملائکہ بنا اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر نہ آئے کہ کہیں بے پردگی نہ ہو جائے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا پردے کی نہایت پابند تھیں اور حد درجہ حیادار تھیں۔ ایک بار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بیٹی عورت کی سب سے اچھی صفت کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا پر اپنے والد کی وفات کا اس قدر غلبہ ہوا کہ لبوں پر مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ جب تک آپ زندہ رہیں آپ صرف ایک ہی بار مسکراتے ہوئے دکھائی دیں۔ آپ کے مسکرانے کا واقعہ کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا خاتون جنت کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں بعد وفات میری کفن پوش لاش پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسما بنت امیس نے کہا میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولی جیسی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑ کر ان پر تان دی۔ سیدنا خاتون جنت کو دکھایا، آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک نداء دینے والا آواز دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو تاکہ فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر جائیں۔ بس آپ گزر جائیں گی اور آپ کے ساتھ حرمین سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح پہنچے نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا میری وفات کی خبر آ گئی ہے۔ وہ رو پڑیں۔ آپ نے فرمایا مت رو، بے شک تم میرے خان والوں میں سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو وہ ہنس پڑیں۔ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج نے بھی دیکھا۔ انہوں نے کہا فاطمہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے آپ کو پہلے روتے اور پھر ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ نے جواب دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا میری وفات کا وقت آ پہنچا ہے، اس پر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت رو، تم میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو میں ہنس پڑی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا اے اماں میرے غسل کے لیے پانی لائیں۔ میں پانی لائی، آپ نے جہاں تک میں نے دیکھا بہترین غسل کیا۔ پھر بولی اماں جی مجھے نیا لباس دیں، میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں، ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا اماں جی اب میری وفات ہو جائے گی، میں غسل کر کے پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا مجھے کوئی نہ کھولے۔ بس
اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ پھر حضرت علی تشریف لائے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی، اور جب ملک الموت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول فخر کائنات پیکرو شرم و حیا حضرت بیوی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آ کر دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر حضرت فاطمہ راضی نہ ہوئیں اور فرمایا کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھر اللہ پاک نے خود ان کی روح قبض کی۔ یہاں یہ سوال بنتا ہے یا ہوتا ہے کہ کیا اللہ پاک بھی روح قبض کرتا ہے؟ موت کے موضوع پر قرآن کریم میں 3 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت روح کے قبض ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے جب تم سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے جو جان نکالنے پر مقرر ہیں روح قبض کر لیتے ہیں۔ الانعام۔ اس کے بعد ایک اور آیت میں اس طرح فرمایا جاتا ہے آپ فرماؤ کہ ملک الموت روحیں قبض کرتا ہے جو اس پر مقرر ہے۔ السجدہ۔ اس کے بعد اللہ پاک سورۃ الزمر میں یوں فرماتا ہے اللہ ہی موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روح قبض کرنے پر بہت سے فرشتے مقرر ہیں۔ دوسری آیت میں بتایا جاتا ہے ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، جبکہ تیسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے میں خود روح قبض کرتا ہوں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کون روح قبض کرتا ہے؟ تفسیر ساوی میں امام احمد ساوی لکھتے ہیں ان تینوں آیتوں میں کوئی منافات نہیں۔ اسرائیل کی سربراہی میں ان کے ساتھی فرشتے مرنے والے کے پورے جسم سے روح سمیٹ کر خلق تک پہنچا دیتے ہیں، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو خلق سے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اس لیے انہیں روح قبض کرنے والا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرح روح قبض کرنے کی نسبت حقیقی ہے، وہی حقیقت میں وفات دینے والا ہے، جب حقیقی موت دینے والا اللہ ہے۔ اسی بیان پر تفسیر ساوی، تفسیر روح البیان اور الاعلام میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا کی روح اللہ پاک نے قبض کی۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا۔